السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورم آف دا نیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حماد الطاف آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ روایت کو برقرار رکھتم جو ہے یہ کیا کون سا کام ایسا کیا ہے کہ آپ باقیوں سے منفرد ہیں؟ اتنی سیاسی پارٹیز ہیں، آپ نے انہی کے ساتھ کام کرنا کیوں پسند نہیں کیا کہ ایک لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کیا بڑے بڑے ہالز؟ جو اصل لیڈرشپ ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ حقیقی اور مصنوعی لیڈرشپ ایسی پالیسی ہے کہ آپ نوجوانوں کو ایک مرکز، ایک محور پہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا یہ سسٹم کی خرابی ہے اور آپ سسٹم کو قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں آئی؟ آپ کی کوئی تصویر نہیں دیکھی جس میں آپ راشن کا کوئی ڈبہ، کوئی اس میں جو ہے یہ آپ کوئی تھیلا پکڑا رہے ہوں؟ یہ کیا کتنے علاقوں کا وزٹ کیا ہے اور اب تک کتنے لوگ جو ہے یہ آپ کی آپ کو موسٹلی جتنے لوگ ملیں گے وہ منفی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورم آف دا نیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حماد الطاف آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فورم آف دا نیشن کوشش کرتا ہے کہ آپ کی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین شخصیات کو مدعو کرے اور آپ کے سامنے وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کے تفصیلی جوابات ان سے جانیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جو ایک نوجوان سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور سیاسی اور غیر سیاسی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میری مراد جناب عاصم بشیر انقلابی صاحب، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصم صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دعائیں۔ عاصم صاحب آج ہم نے آپ سے وہ سوال کرنے ہیں جو آپ نے کسی بھی انٹرویو میں جو ہے اس کے جوابات نہیں دیے۔ سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، آپ نے کسی اتنی تنظیمیں، اتنی سیاسی پارٹیز ہیں، آپ نے انہی کے ساتھ کام کرنا کیوں پسند نہیں کیا، ایک اپنا الگ منشور کیوں بنایا؟ دیکھیے جی، آپ کا پہلا سوال ہی بہت تلخ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، جی جی کسی ایک تنظیم میں بھی دم خم ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے، نہ ٹھیک، نوجوان اتنے مایوس ہوتے، نہ ہی بے راہ روی ہوتی، اور نہ ہی غیر اخلاقی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا۔ بالکل تو ٹھیک اس کا مطلب پھر ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ تو ہم نے ٹھیک سوچا کہ کیوں نہ ہم آئین پاکستان کو اپنی مشعل راہ بنا کر، وہاں سے ہدایت لے کر، ٹھیک اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہیں، ان کی سیرت سے ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیں جس سے ٹھیک ہمارے تمام مسائل حل ہو سکیں۔ تو بالکل اس لیے ٹھیک۔ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں جو کہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کچھ پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عاصم صاحب جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ تمام ہی تحریکوں، تنظیموں کے مینیفیسٹو میں شامل ہے۔ آپ نے ایسا عملی کون سا قدم جو ہے یہ کیا، کون سا کام ایسا کیا ہے کہ آپ باقیوں سے منفرد ہیں؟ اگر آپ حال کی بات کریں تو چند دن پہلے 14 اگست کا جشن آزادی کا دن جی تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ نارووال میں کسی بھی ایک تنظیم نے کوئی بھی پاکستان کے دن، پاکستان کی خوشی کے لیے جشن آزادی کا پروگرام منعقد نہیں کیا، یہ پورے ڈسٹرکٹ کا آپ پورے کہہ رہے ہیں؟ ڈسٹرکٹ نارووال میں۔ اب جب صورتحال اس نہج پر آ جائے تو پھر ضروری ہے کہ پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کیا جائے۔ ٹھیک تو ہم نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ 14 اگست کے موقع پر بغیر کسی سیاسی مذہبی تفریق کے ٹھیک تمام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، بالکل اور ٹھیک عرض پاکستان کانفرنس کے نام پر ہم نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا جس میں تمام سیکٹر سے، ایجوکیشن سیکٹر، ٹھیک سوشل سیکٹر، پولیٹیکل سیکٹر، اور پولیس ڈپارٹمنٹ، آپ کا ٹی ایم اے اور ریسکیو 1122، اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن، ٹھیک، والی بال ایسوسی ایشن، اسپورٹس کے یعنی ہر لوگوں کو، شعبہ زندگی سے تمام شعبہ کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا، اکٹھا کیا، اور بالکل ٹھیک۔ تمام نوجوانوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں مل گیا ہے جدھر سب لوگ بیٹھ کر اپنی بات کر سکتے ہیں، ملک کے لیے کچھ پازیٹیو کر سکتے ہیں، یہاں پہ ٹھیک منافرت نہ ہو، منفی سوچوں کو تقویت نہ ملے، اور انتہا پسندی، عدم برداشت کا خاتمہ ہو، اس کلچر کا کلا کما کیا جا سکے۔ بالکل تو ٹھیک وہ میرے خیال میں اس وقت بہترین مثال ہے۔
अच्छा आसिम साहब, जब कोई एक नई पार्टी वजूद में आती है, बड़े-बड़े हॉल्स में उनके प्रोग्राम्स और बूफे वगैरह लगते हैं। जी आपने ये एक रिसेंटली प्रोग्राम किया है जी। और आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक लीडर की जो डेफ़िनेशन है वो है क्या? क्या बड़े-बड़े हॉल्स में अपनी पार्टी की को कॉन्फ्रेंस कर लेना इसका नाम लीडरशिप है या आप इससे मुख्तलिफ डेफ़िनेशन पे यकीन रखते हैं? ये जी आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये तमाम नौजवानों के लिए पैगाम भी है कि लीडरशिप, अभी जो असल लीडरशिप है वो आपको कहीं नज़र नहीं आती। ठीक, हकीकी और मसनूई लीडरशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक, अगर मैं मुख्तसर करूँ तो जो एक सियासतदान है या मसनूई लीडर जिसको बोलते हैं, वो अगले इलेक्शन की, जबकि एक लीडर अगली नस्ल की सोचता है। ठीक, तो प्रोग्राम तो आपको हर तरह के मिल जाते हैं, खाने के भी देगर, लेकिन ये मैटर करता है कि उसका काज क्या है, उसके मकासद क्या हैं, बिल्कुल ठीक, और किस मकसद के लिए किए जा रहे हैं, किन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, ये उस लीडर के विजन की अक्कासी करता है। बिल्कुल ठीक, मसलन आजकल पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जिसके पास ज़्यादा बदमाश हैं, जिसके बिल्कुल, पास ज़्यादा दौलत है, जिसके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं, वो बड़ा लीडर है। जबकि हकीकत में हम देखें तो हम बात करते हैं सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। अलैहिस्सलाम, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं थीं। उनके पास हक था, जबकि यजीद के पास तमाम कुव्वतें थी। उसके बिल्कुल पास ठीक, बदमाश भी थे, उसके पास कुव्वत भी थी, उसके पास दौलत भी थी। लेकिन उसके बावजूद आज हम जितने भी ईमान वाले हैं वो बिल्कुल, सैयदना इमाम हुसैन को अपना लीडर कहते हैं। तो ऐसे इसका ही, मतलब कि असल डेफिनेशन जो है वो ये है, जो सैयदना इमाम हुसैन की सीरत हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक, तो आज जो अलमिया है, जिस चीज़ का सबसे बड़ा मसला है, फुकदान है, वो यही है कि लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं। वो बिल्कुल, दौलत वालों के पीछे, वो गुंडों के, बदमाशों के पीछे भागते हैं, जबकि वो ये नहीं सोचते कि इससे मुल्क को, कौम को और आने वाली नस्लों को क्या नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरे ख्याल में लीडरशिप वही है जो अगली नस्लों जो का अगली सोचे। नस्ल का सोचे। जी अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा मुझे कि अब जो रिसेंटली मौजूदा दौर है, ये मॉडर्न इरा जो चल रही है, जी। इसमें नौजवान जो है वो हमारे फ़ेम के पीछे पड़ गए हैं और जैसे आप टिकटॉक का यूज़ वो कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आपकी कौन-सी ऐसी पॉलिसी है कि आप नौजवानों को एक मरकज़, एक महवर पे इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएँगे? या ये सिस्टम की खराबी है और आप सिस्टम को किस तरह बेहतर करेंगे और आपका इसमें अमली किरदार क्या हो सकता है? ये जी इस वक्त बिल्कुल कोई शक नहीं कि लोग फेम के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं, जी, जबकि सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादातर फेक न्यूज़ मिलती हैं। बिल्कुल। और आजकल एआई की वजह से उसको भी बजाय पॉजिटिव इस्तेमाल करने के वो नेगेटिव इस्तेमाल नेगेटिव किया जा रहा इस्तेमाल है। कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इसकी ज़िम्मेदार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जो अपने सियासी मफाद के लिए नौजवानों में नफ़रत फैला रहे हैं और बिल्कुल, उनको इसका मनफी इस्तेमाल सिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो एआई के ज़रिए पाकिस्तान को प्रमोट करते, ठीक, पॉजिटिव चीज़ों को सामने लेके आते। बिल्कुल, आपको मोस्टली जितने लोग मिलेंगे वो मनफी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, तो इसके ज़िम्मेदार हर मकतबा फ़िक्र और हर सियासी और मजहबी पार्टी के उनके रहनुमा और लीडर हैं, जो बिल्कुल उनकी ठीक, तरबियत नहीं करते। बिल्कुल ठीक, ये तरबियत का फुकदान है, इसलिए हमने ये जो प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है, हम अपने नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपने ठीक, 14 अगस्त पे देखा भी। और हम बिल्कुल, उनको एक मकसद दे रहे हैं जिसके लिए बिल्कुल, वो काम करें, सोशल मीडिया पे काम करें, एआई का इस्तेमाल करें। वो एक ही है कि उसमें पाकिस्तान को मजबूत करना, बिल्कुल, पाकिस्तान में एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद बनकर नवीद उभरें। बन तो उसके लिए सब माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह जल्द ही आपको इसके असरात भी नजर आएंगे। अच्छा, एक सवाल मैंने आगे जाके करना था, लेकिन मैं आपसे अभी कर रहा हूँ। जी मैंने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी कि आपका ये मैनिफेस्टो है कि आप नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं। जी अभी जो रिसेंटली कुदरती आफ़त सैलाब की सूरत में आई, जी। आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें आप राशन का कोई डिब्बा, कोई उसमें जो है ये आप कोई थैला पकड़ा रहे हों। जी ये क्या वजह, क्या आपने सैलाब ज़दा लोगों की मदद नहीं की है कि आपकी तस्वीर ही कोई मैंने नहीं देखी? ये सर, आप, गवर्नमेंट है ना, जी, जी। मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त इक़्तिदार में है, आप उनके लोगों की भी वर्किंग देखें। ठीक, हर एक की अपनी अपनी वर्किंग है, मैं किसी पे किसी को डिग्रेड या डीमोटिवेट नहीं करता, लेकिन आप हमारी भी वर्किंग देखें। ठीक, फ़र्क सिर्फ ये है
کہ ہمارے علاقے کے لوگ خوددار ہیں، با بالکل ٹھیک، کردار ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس آزمائش کے دوران ہم ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچائیں، ان کی ٹھیک، عزت نفس مجروح ہو۔ بالکل اس ٹھیک، لیے آج بھی میری سوشل میڈیا پہ 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں جو ہم نے تقریباً آج 150 کے قریب گھر کو راشن ٹھیک، اور سبزیاں ایک ایک ویک کے لیے 10 دن کے لیے دی۔ اس کے ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لوگوں نے تعاون کیا، اس پلیٹ فارم پر بھی ہم نے آج بہت زیادہ ورک کیا پورا بالکل دن۔ ٹھیک، اب وہ تقریباً 4 سے 5 گاؤں میں ڈیلی کھانا بھی جا رہا ہے۔ بالکل اب ٹھیک، فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی فیم کے لیے کسی کی عزت نفس مجروح کر دیں، ہم ان کو لیڈر نہیں مانتے، ٹھیک نہ ہے، ہی ہم ان کو عوامی نمائندے مانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہماری ایکٹیویٹی اگر یہ ویلفیئر کے جو کام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے، اپنے علاقے کی فلاح کے لیے ہیں، تو پھر بالکل ٹھیک، میرے خیال میں وہاں پر نہ تو انا ہونی چاہیے، نہ ہی بندے کو سیلفش ہونا چاہیے۔ وہاں ٹھیک، پر اگلے کی عزت کا خیال کر کے ان کو اس طرح سے پہنچایا جائے کہ ہم سائے کو بھی خبر نہ ہو۔ ہم اس بالکل ایسا، بات پر بلیو رکھتے ہیں۔ بالکل ہے۔ اچھا جی اس میں ایک پوائنٹ یہ اٹھایا جاتا ہے، جی کوئی نوجوان اگر کوئی مدد کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو سیلفی بنا رہے ہیں، جی ہم لوگوں کو ترغیب کے لیے ہے، تو جی کیا آپ لوگوں کو ترغیب نہیں اس طرح دے سکتے کہ آپ تصاویر اپلوڈ کریں؟ سر، ہم نے بالکل ہم بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں اور بھرپور ٹھیک، کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ کھال کے مارٹ سے ٹھیک، راشن اٹھایا، اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بارہ منگا میں سبزیوں کے لیے ٹھیک ہے، مسجد کے اندر وہ ساری، بلکہ کچھ تو اپلوڈ ہو جائیں گی کل تصویریں، وہ سارا جو سامان ہم نے ارینج کیا، ہم اس کی پوری کوریج کر رہے ہیں کہ بالکل یہ ہم ٹھیک، نے یہ کام کیا اور اس کا لوگوں نے رسپانس بھی دی ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہم جن کو دے رہے ہیں صرف ہم ان کے چہرے سامنے نہیں لاتے، بالکل ٹھیک، تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اپنی ایکٹیویٹی یا فیم کے لیے کسی دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں نے ٹھیک۔ پہلے جیسے عرض کیا کہ یعنی جو آپ سامان دیتے ہیں اس کی تصاویر ضرور اپلوڈ جی، ہوتی ہیں، اس کا پورا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں اور جو ٹھیک ہے، بندے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم ان کو اس کی رپورٹ بھی دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہم وہ جو جس بندے کو تقسیم کر رہے ہیں اس کی ہم عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا بالکل ٹھیک، کہ اخلاقی طور پر ہم لوگوں کو ڈسٹرب کریں، بالکل ٹھیک، تو اس لیے ہم وہ رازداری کے ساتھ، پردے کے ساتھ، کہ دوسرے بندے کو بھی خبر نہ ہو ٹھیک ہے۔ اس لیے۔ اچھا اسلم صاحب ایک مجھے فگر ذرا بتا دیجیے گا کہ جی ابھی ریسنٹلی سیلابی صورتحال میں آپ نے کتنے علاقوں کا وزٹ کیا ہے اور اب جی تک کتنے لوگ جو ہے یہ آپ کی سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں اور ان سہولیات میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی، یہ ہمارا جس دن سیلاب کے پہلے دن سے ہی ہمارے بارہ منگا کے پاس زیادہ نقصان چونکہ ادھر ہوا ہے، ٹھیک، فتوئی چک، فتوال، جرمیا سنگا اور دیگر کافی زیادہ دیہات ہیں جو راوی کے نزدیکی جو جو راوی کے نزدیک ہے، بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم پہلے دن سے ہی ابھی تک ڈیلی ان کے لیے کھانا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی کھانا تقریباً 1,000 کے قریب لوگوں کا کھانا ڈیلی جاتا ہے۔ ٹھیک، باقی ڈفرینٹ اور لوگ بھی اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں انڈیویجولی، سب کی کاوش قابل تحسین ہے، لیکن ہم چونکہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں بالکل ٹھیک، تو ان کی کیونکہ رجسٹریشن بھی ہے انٹرنیشنلی، ان کو اجازت ہے ویلفیئر کا کام کرنے میں، جی بالکل، تو ہم چاہتے ہیں کہ منظم طریقے سے لوگوں تک یہ ٹھیک، چیزیں پہنچیں۔ پہنچائیں گے، اس کے بعد گھریلو راشن کی تمام چیزیں، اس کے علاوہ ہم ایون کے بچوں کے پیمپرز اور دیگر جو میڈیکل کی چیزیں ہیں، ادویات وغیرہ، وہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ ایک آدھے ہفتے میں ہم ویٹرنری کیمپ کا بھی انعقاد کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اس کے ساتھ آج ہم تقریباً 150 گھر کو سبزیاں دے کے آئے ہیں، 10 سے 15 ماشاء دن کے اللہ، لیے، وہ سبزیاں جو جلدی خراب نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک۔ تو وہ ساری ہم تقریباً 10 سے 15 دن کا سامان ان کو دے کر آئے ہیں۔ اچھا عاصم صاحب ریسنٹلی آپ نے ریسکیو 1122 کے جی چھتر چھایا میں نوجوانوں کو ٹریننگز کروائی ہیں۔ جی ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کہ نوجوان جو سول حضرات ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسری بات کہ اس میں ٹریننگ کے دوران ڈپارٹمنٹ کا آپ کے ساتھ تعاون اور ان کا سیلابی صورتحال میں جو کردار تھا وہ کس طرح کا تھا؟ جی سر جی، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے ریسکیو کیمپ بھی کیا ہے، اور پورے شکر گھر میں ایک ہی جی کیمپ ہوا ہے جو کسی ریسکیو کے علاوہ عام لوگوں نے ان کی مدد سے کی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو فرسٹ ایڈ کی ترغیب دی جائے، بالکل ان کو ٹھیک، ٹریننگ دی جائے، کیونکہ ہم لوگ بارڈر کے نزدیک ہیں، کوئی بھی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے تو اس کو لاہور لے کر جانا پڑتا ہے، بالکل ٹھیک، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ کم از کم ہر گاؤں میں، ہر یونین کونسل میں اس طرح کے کچھ نوجوان ہونے چاہیے ہونا چاہیے، جن کے پاس
فرسٹ ایڈ کی سکلز ہوں ان کو، وہ لوگوں کو اگر کسی کو ایمرجنسی کرنٹ لگ جائے تو اس کو بچا سکیں، بالکل اگر کوئی ٹھیک. بندہ ڈوب جائے تو اس کو کیسے انہوں نے انٹرٹین کرنا ہے، کسی کا دل بند ہو جائے تو اس کو کیسے انہوں نے سیو کرنا ہے، بالکل ٹھیک. کہ انجری آ جائے اس کو کیسے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو یہ ساری چیزیں اس پہ میں ریسکیو والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ عدنان خالد خان صاحب ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ہیں. میں نے ان سے مشورہ کیا کہ ہم اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ علاقے میں کام کریں سوشل، کام کریں. لیکن ہم ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی سکلز آپ لوگ ہمیں سروسز دیں. انہوں نے بالکل اسی ٹھیک. وقت آمین کہا، اپنی ہائر اتھارٹی سے بات کی، اپروول لی، ٹھیک. اور نیکسٹ ویک وہ ہمارے پاس پہنچ گئے. بالکل ٹھیک. اس میں ایک گاؤں میں ہم نے 25 لوگوں کو ٹریننگ دی، 25 ٹھیک. لوگوں کو ریسکیو کیئر سے سرٹیفکیٹ بھی ملے. تو یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ ڈفرینٹ دیہاتوں میں لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک. آلریڈی آگے اپوائنٹمنٹس ہیں لیکن چونکہ سیلاب کی وجہ سے شیڈول ڈسٹرب ہو گیا، ریسکیو والے بزی ہیں. تو انشاءاللہ یوں ہی یہ معاملات تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں تو دوبارہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نوجوانوں کو جی اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیا جس کے پاس ویگو ڈالا ہے، اپنی V8 ہے، اس جی کو آپ فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں یا پھر آپ کی تنظیم میں برابری ہوگی، ایک بندہ اینڈ سے اٹھ کے آتا ہے یا اس جی کی ورکنگ دیکھی جائے گی؟ یہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. سر، یہ آپ کے کچھ سوالوں کا جواب تو 14 اگست والے دن ہی مل گیا ہوگا آپ جی کو، بالکل. کہ تقریباً ہماری 10 سے 12 سال کی ورکنگ ہے. جب ہم کالج میں تھے پھر یونیورسٹی گئے تو تب سے تھرو آؤٹ سوشل ورک کر رہے ہیں. بالکل. تقریباً سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے ان کے، تو وہ سارے الحمد. لوگ آلریڈی جانتے ہیں اور موٹیویٹ ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ہم سے اٹیچ بھی ہیں، کیونکہ اب بہت سارے نوجوان یہاں پہ اس طرح کے کوئی سہولیات نہیں ہے کہ لوگ یہاں پر جابس کریں یا کوئی روزگار کے اس طرح سے خاص مواقع نہیں ہیں، انڈسٹریل بالکل. ایریا نہیں ہے. تو بڑے شہروں میں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ رابطے میں ہیں. اب یہ جو پلیٹ فارم ہے اس میں پریورٹی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوور مڈل کلاس لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، بالکل. لوور مڈل کلاس کے وہ لوگ جو اپنا وقت دے رہے ہیں اور ایک کاز کے لیے ہمارے ساتھ اکٹھے ہیں، تو وہی اکٹھے ہیں. فرسٹ لائن ہے، وہی فرنٹ لائن ہے. اس میں چینجنگ کی کوئی صورتحال نہیں. ان بالکل میں سے ٹھیک. جو اچھا پرفارم کرتا ہے وہ اس کو آگے بڑا عہدہ مل جاتا ہے. بالکل. باقی جو بھی نیا آئے گا وہ چاہے کوئی ویگو ڈالے والا ہو کوئی بھی ہو، وہ ایز اے کارکنی اس میں شامل ہوگا. بالکل ٹھیک. جی اچھا عاصم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو زمینی حقائق ہیں جی ابھی موجودہ سیلاب کی صورتحال کے، وہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور تاکہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچ سکے کہ ابھی جو صورتحال ہے جی وہ کیا ہے. دوسرا، ابھی اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن میرا ریلیٹ ہے، وہ ساتھ ہی آپ جواب دے دیجیے گا کہ جو مقامی سیاستدان ہیں اور بیوروکریٹس ہیں ہمارے، جی جی ان کا اس میں کیا کردار رہا ہے اب تک، اور جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا کردار یہ جی بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت چونکہ ہر وقت ہر طرف یہی خبر ہے اور ہر بندہ پریشان ہے. ہے؟ بالکل ایسے ہے. میں آج بھی وزٹ کر کے آیا ہوں تو لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے مکان گر گئے ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے خرد و نوش. اور بہت سارے دیہاتوں کا سٹی کے ساتھ اور آس پاس جو بڑے قصبے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا. بالکل. اب چونکہ یہ انفراسٹرکچر کا کام ہے اس پہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا. جو ضلعی انتظامیہ کا کردار ہے وہ تو اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں. جی. اس وقت چونکہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تمام ادارے بالخصوص ریسکیو 1122 جی. اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، وہ 24 گھنٹے سروسز دے رہے ہیں. باقی دیگر میں نے دیکھا ہے ACDC اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کا اس سے ریلیٹڈ سوال ہے دوسرا، مقامی قیادت کا، سیاستدانوں کا، تو اس پہ دل رنجیت ہے. مطلب کہ ہمارے سب جتنے بھی مسائل ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر حقیقی لیڈرشپ کا فقدان ہے. فقدان ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن یہ بڑا کلیئر ہے، میں سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کسی نے بچے کی شادی کرنی ہو جی. تو وہ پہلے موسم چیک کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی، وہ ان کو 1 ماہ 2 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے. تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 80% کلیئرٹی ہوتی جی ہے. اس دن کس طرح کا موسم ہوگا، کیا نہیں ہوگا. بالکل. اب یہ بدقسمتی سے چونکہ سیلاب KPK میں آیا، جی. جی. کسی کی روح نہیں کانپی، کسی کو احساس نہیں ہوا. کشمیر میں، گلگت بلتستان میں سب نے سٹیٹس لگائے، دعائیں کی، لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا.
اب ہم شکر گڑھ میں چونکہ راوی ادھر سے شروع ہوتا ہے اور ہم ہیں ابھی بارڈر پہ، تو ہمیں سب سے زیادہ سیکیور رہنا چاہیے، جی جبکہ اکثر انڈیا کے سیاستدان اپنی سپیچز میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پانی چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ان کی فصلیں تباہ کر دیں گے، بالکل یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اگر تو ان باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا تو یہ بھی ان کی پھر نااہلی ہے، اور اگر انہوں نے سیریس لیا تو پھر اس پر پہلے وقت سے پہلے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ بالکل ٹھیک یہ تو ہو گئے چلے حکومتی سطح پر۔ اب ایک کامن سینس ہے کہ ایک بندے نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ 5 سال پہلے ہی اگلے الیکشن کے لیے اپنے پولنگ ایجنٹ کا انتخاب کر لیتا کر ہے۔ لیتا ہے 400 412 420 کے قریب تقریباً ایک حلقے میں پولنگ ایجنٹ ہیں، جی تو سب کے پاس وہ لوگ ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں ابھی تک آپ ریکارڈ میں گورنمنٹ سرونٹس کے علاوہ کتنے سیاستدان ہیں جن کے کارکن یا ان کے سوشل ورکر یہاں پر آ کر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ ایسے ایک بھی سیاستدان نے نہ اپنے کارکنوں کی تربیت کی، نہ ہی کوئی ایسی ٹیم تیار کی جو مشکل وقت میں علاقے کے لوگوں کا سہارا بن سکے۔ ایسے سر ہمیں اس بات میں کہنے میں کوئی جھجک نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی ذات نے ہمیں توفیق دی کہ قبل از وقت مرض کی تشخیص کی، ریسکیو والوں سے رابطہ کیا، لڑکوں کو ٹریننگ دی، اور جب سیلاب آیا تو وہ سارے لڑکے پہلے دن سے برسر پیکار ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور فیلڈ میں مسلسل سب لوگوں کے کیریئرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، لیکن وہ اپنی جاب چھوڑ کر اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل جو لوگ یہاں پر نہیں آ سکتے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کی مالی معاونت کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ان علاقے کے لوگوں کے لیے سوال ہے سوال کہ کیا یہ لوگ آپ کے لیڈر ہیں کہ جن کو آپ کے مستقبل کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ آج جب سیلاب آ گیا تو اس کے بعد سب لوگ اپنی تصویریں بنوانے کے لیے، سوشل میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، میڈیا کو متاثر کرنے کے لیے، یا اوپر ہائر اتھارٹیز کو جواب دینے کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے تمام سیاستدان۔ کچھ لوگ صرف تنقید کر کر اپنی براس نکال رہے ہیں، جی کچھ لوگ صرف اپنا بعد میں دکھاوا کر رہے ہیں، جبکہ عملی طور پر ان کا جو کام تھا، بیسک ڈیوٹی تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ یہ قبل از وقت اقدام کرتے، ٹھیک اپنی قوم کا مائنڈ بناتے، ان کو پریپیئر کرتے، جو جن علاقوں کو خطرہ تھا ان کو پہلے خالی کرواتے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ چونکہ یہ نسل در نسل چند لوگ مطلب پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تو انہوں نے آج تک کوئی بھی پانی کو سٹور کرنے کے لیے کسی طرح کا بھی اقدام نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ڈسٹرکٹ نارووال سے آگے شیخو پورہ کی حدود ہے، سارے وہاں پر نہری نظام ہے، ایسے پورے پاکستان میں نہری نظام ہے جدھر ماسوائے اپنا پہاڑی علاقوں کے، لیکن پاکستان میں شکر گڑھ اور نارووال میں نہری نظام نہیں ہے۔ ٹھیک نہری نظام کی جگہ جو پرانے نالے تھے وہ بھی لوگوں نے اور پراپرٹی ڈیلرز نے ان کو ختم کر دیا، ختم کر دی جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ بالکل اب نہ تو پانی سٹور ہوتا ہے، پانی ضائع ہو جاتا ہے، جو پانی سیلاب کی شکل میں آئے یا راوی میں آئے، نالا بئی میں آئے، نالا ڈیک میں آئے، وہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، نہ ان کو سٹور کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سے ہماری ایگریکلچر کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور جو آئے دن پانی آتا ہے وہ بھی سارا کچھ تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے مقامی ہماری قیادت ہے۔ کچھ لوگ یہ صفائی دے رہے ہیں جی یہ قدرتی آفت ہے، قدرتی آفت تو زلزلہ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جی یہ جو ہے یہ سراسر نااہلی ہے کہ آپ کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس چیز کو فیوچر میں سیکیور فیوچر کرنا میں ہے، اور ہمارے پاس انڈسٹری بھی نہیں ہے، ہمارا صرف 70 سے 80% لوگوں کا روزگار کا ذریعہ یہاں کی ایگریکلچر ہے۔ ایسے تو اس کے علاوہ میں ان کے حال پر افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اچھا عاصم صاحب اب آخر پہ یہ تمام سوالات کے جواب اب ایک کوئی پیغام جو آپ ہماری قوم کو، قوم کے نوجوانوں کو، اور ہماری جو انتظامیہ ہے ان کو کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ میں اپنے حلقہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میجورٹی ایریا ہمارا پڑھا لکھا ہے، لٹریسی ریٹ بہت زبردست ہے، اور سب لوگ اپنے بل بوتے پر آج کسی مقام پر پہنچے ہیں، اس میں کسی مقامی قیادت کا آج تک کوئی کردار نہیں رہا۔ آپ لوگ سیاسی مذہبی تفریق سے نکلیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اور اپنی لیڈرشپ کا انتخاب اپنے لوگوں میں سے کریں جو کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ ابھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ شکر گڑھ سے اور ظفروال سے پاکستان والی بال ٹیم کے نمائندگی ہمارے نوجوانوں نے کی، ایشین چیمپئنز بنے۔ تمام سیاستدان انڈیویجولی گئے،
ان کو اپنا چیک دے کے تصویریں بنوا کر آ گئے، لیکن عوامی سطح پر کسی نے بھی ان کے لیے کوئی پروگرام منعقد نہیں کیا جو کہ دوسرے نوجوانوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے۔ تو یہ سب لوگ فیم کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ، آپ کے مستقبل کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے۔ تو خدا را ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہوں، ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کا علاج آپ کے ہسپتالوں میں ہوتا ہو، ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہو۔ ان موسمی قیادتوں سے جان چھڑائیں، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور پازیٹیو کام کریں، اپنے اداروں کو سپورٹ کریں، اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں کہ جس ڈج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ فی امان اللہ۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے اسپیشلی اپیل کروں گا کہ ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں، وہ کوئی ٹک ٹاکرز نہیں ہیں، بلکہ عاصم بشیر انقلابی صاحب جیسے نوجوان ہیں، ان جیسی شخصیات ہیں۔ آئیے ان کے ساتھ جڑیں اور جڑ کر اس ملک و ملت کی خدمت کریں، اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔